نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت تمام دشمنان قاتلان تے لعنت، بلند تر صلوات ہو۔ بی بی سکینہ دا ایک وین زندان دے بارے، زندان کھل گیا ہے، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، رلے آئے ایک شام سم گئی، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، جو ہمیشہ پوچھتی تھی وطن پہ کب جائیں گے، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، لکھ دفعہ بسم اللہ، لکھ دفعہ پڑھ، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، دیکھو نہیں رہے میرے، دیکھو نہیں رہے میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لکھ دفعہ دیکھو نہیں رہے میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کے تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سامعین محترم یہ اعلان سماعت فرما لیں، 24 نومبر سالانہ مجلس سے اعزا سید مہک رضا گردیزی کے زیر اہتمام امام بارگاہ ابو الفضل العباس چوک بھارہ والے میں مجلس اعزا ٹھیک 4 بجے شروع ہوگی۔
جسے ملک پاکستان کے نامور علماء اکرام ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے، شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ زیب ممبر ہیں خطیب اہل بیت وکیل آل محمد جناب علامہ سید اظہر عباس شیرازی صاحب، اور ان کے بعد ذاکر آل عباس سید شبیع الحسن شمسی آف جڑا والا تشریف فرما ہے۔ آج کی مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اپنی اپنی دعا دی قبولیت واسطے بانی مجلس دے حاجات دی تکمیل واسطے سب دے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات مظلوم مسلمانہ دی حمایت و نصرت واسطے ظالم حکمرانہ دی بالخصوص امریکہ اسرائیل اور ہواری انہاں دی نابودی واسطے ملک پاکستان دے استحکام سلامتی و امن واسطے اور امام ہادی حجت خدا علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. دعائے مالک بن نیاز معرفت کربلا نصیب فرمائے، پیغام کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، دین امام حسین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مالک ساڈے دلان روشن و منور فرمائے. محمد و آل محمد دا وفادار بناوے، حبدار بناوے، تابعدار بناوے. شریعت محمد دا واجب ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. خالق بے نیاز بانی محترم نو جزائے خیر عطا فرمائے. انان پیغام کربلا دی معرفت عطا فرمائے. دنیا جہان تے مظلوم دی حمایت و نصرت فرمائے. امریکہ، اسرائیل اور باقی ظالمان نیست و نابود فرمائے. میرے پاک ملک نو سلامتی و استحکام عطا فرمائے. امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات. ان مائیاں دا کسی کول پاس ورڈ ہے تینان چپ کرائیو چھو. او مائیاں بہنا، او بیبیاں، او چپ کرو، اللہ تو ہدایت دے وے. صلوات باواز بلند. اللہم خالق بے نیاز مالک دو جہان وحدہ لا شریک اللہ انسان نو ذلت اور رسوائی تو بچاون واسطے کچھ قانون بنائے جنہاں دا نام اسلام رکھیا. کائنات دی بہترین ہستی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے ایک قانون ساڑھے تائیں پہنچائے. کچھ لوگاں نے دین تے قانون چنگے نان لگ دے جو انہاں دیاں دکانداریاں خراب ہوندیاں ہیں، انہاں دیاں روزی روٹیاں خراب ہوندیاں. اس واسطے اللہ نے پیغمبر تو بعد انہا قوانین دی حفاظت واسطے پیغمبر جیسے 12 امام بھیجے. پیغمبر دا کام آئی او سارے قانون اللہ کو لے کے ساڑھے تائیں پہنچاونا. جنہاں نسی 12 امام منیندیاں ہر امام دی ذمہ داری ہے پیغمبر دے پہنچائے ہوئے قوانین نو دکانداراں دی دکانداری تو بچاونا، ہیرا پھیری کرن آلیاں دے ہیر پھیر تو بچاونا، ظالم حکمراناں دے شر تو بچاونا، آوارہ گرد لوگاں دی آوارہ گردی تو محفوظ رکھنا، نفس پرست لوگاں دی مداخلت تو محفوظ رکھنا. جیڑی وڈی قربانی دینی پہ ونجے ہر زمانے دے امام دی ذمہ داری آئی حلال محمد نو حلال رکھنا اور حرام محمد نو حرام رکھنا. چنگے رہ گئے او بندے جنہاں لا الہ الا اللہ پڑھ کے بتاں تو جان چھڑا لی، محمد الرسول اللہ پڑھ کے دنیا دار نفس پرست ظالم تے گھٹیا لوگاں دے شر تو بچ گئے. علی ولی اللہ پڑھ کے انہاں اپنا سارے دا سارا ایمان محفوظ کر لیا.
ہوں سوال یہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صرف پڑھ لینا کافی ہے یا اگا کوئی ذمہ داریاں بھی ہے؟ بھائی پیغمبر جڑا دین لے کے آئے نا اے دین نو قداں تے لکھ کے چومن واسطے لے کے آئے یا کوئی کلمہ پڑھن والیاں دیاں ذمہ داریاں تو آگاہ کرن آئے جی بھائی پہلے بت پرست، ستارہ پرست، سورج پرست، آتش پرست، نفس پرست، مختلف پرستش کرن والےاں دے ہر خدا نو کوڑا آکھ کے لا الہ الا اللہ پڑھایا جو اگر کائنات وچ کوئی لائق عبادت ہے تا او خدا ہے جن دے سامنے محمد مصطفیٰ بھی جھکدا ہے، علی مرتضیٰ بھی جھکدا۔ معبود کیڑا ہے ساڈا؟ معبود بہو سنو چاچا جی، سنو سکون نال میں ہن منٹ میرے نا بسم اللہ سان اللہ او معبود دیتا جن دے سامنے چاچا دادا والے بعد چونا ہے انہاں نے ہنج کر کے روپیے بھی ویلاں دی ویا ہے تے انہاں دادا بھی دی ویا ہے۔ میں گل سناونی ہے صرف میری گل سمجھ لے، میں داد واسطے پڑھے ہی کدی نہیں، جدر داد واسطے میں پڑھا اللہ او دیہڑا قبول ہی نہ کرے۔ گل سمجھائندا پیا لا الہ الا اللہ اس معبود نو لائق عبادت منوایا جن دے سامنے محمد مصطفیٰ بھی جھکے، علی مرتضیٰ بھی جھکے۔ ستارہ پرستی تو جان چھٹ گئی، سورج پرستی تو جان چھٹ گئی، بت پرستی تو جان چھٹ گئی، نفس پرستی تے شخصیت پرستی تو جان چھٹ کے ہکو خدا پرستی دا آرڈر ملیا۔ ہن لا الہ الا اللہ پڑھن والا خدا پرست ہے، نفس پرست ہے یا پیٹ پرست ہے؟ اچھا ترجمہ جڑے ہو پترو پڑھے لکھے جڑے بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ دا ترجمہ کی ہے؟ کوئی بیٹھے؟ اللہ دے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ دے سوا اس گل تے یقین ہے نے؟ او میں کی میں پتہ لگے جو لا الہ الا اللہ دے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے سارے بندے یقین رکھ دین؟ امتحان اپنا آپ لینا پوسی۔ او جس ویلے سپیکر کھلا ہویا ہی رولا پائے ہویا نے ادو سپیکر چو آزان دی آواز بلند ہوئی آئی، زبردستی میں خالی کرایا، نکھیڑا پتہ لگ گیا لا الہ الا اللہ تے ایمان رکھن والے مسلے تے آون والے کتنے آئین تے چاولاں تے بان والے کتنے آئین۔ جیڑا جیڑا مسلے تے آیا اس نو اللہ دے لائق عبادت ہون تے یقینا تے جس آکھیا ذرا گرم جی روٹی ایک اور نہ پاویں، وہ میں سندا پیاس اس ویلے یہ دا مطلب ہے وہ پیٹ پرست ہے خدا پرست نہیں۔ اچھا مولا امام حسین علیہ السلام فرمایا جو میں قربانی دے چھوڑی ہے شیعو تھوڑی جنت پکی۔ کیا ہے فرمایا کہ میں شہید ہو گیا جنت تھوڑی پکی ہے، جھکو تاں تھوڑی مرضی، نہ جھکو تاں تھوڑی مرضی، حلال کھاؤ تھوڑی مرضی، حرام کھاؤ تھوڑی مرضی، سچ بولو تھوڑی مرضی، کوڑ مارو تھوڑی مرضی، عبادت دے ٹائم تے میراسیاں دال ٹر جو تھوڑی مرضی، مسلے تے آ جاؤ تھوڑی مرضی۔ انج آکھیا نے یا کوئی قاعدے قانون دسے نے؟ جی میں نے ذرا بول کے دسیا ہے قاعدے قانون۔ اسی انہاں قاعدیاں قانوناں تے عمل کیتا یا اپنی مستی چ ودیاں ہیں؟ ہن بولو نا، واہ واہ نہیں، واہ واہ نہیں، صرف گل سننی، گل سمجھنی، سنو اینڈ سمجھو۔
اسمع فہم سن اور سمجھ کیا امام حسین دی قربانی دا مقصد اللہ دی طرفوں ہے یا ساڈی طرفوں؟ اسی فیصلہ کرنا ہے امام حسین قربان کیوں ہوئے تے کہ مقصد آئی، یا امام حسین اللہ دی منشا نال دسیا جو میری قربانی دا کہ مقصد آ۔ اگر تے کربلا چ امام حسین دی قربانی دا مقصد دا پتہ ہی تو وقت تیرا بانا عبادت ہے جی، اگر آؤ دی چس لینی ہے وقت ٹائم ضائع ہے، عبادت کوئی نہیں، کوئی مقصد ہے ایسی کوئی بے مقصد ہے؟ اسی قوم ہے، اسی لاو و لاب دے قائل نا، ساڑے ذہن ایک نظریہ اس ویلے پتہ لگ دے جلے او نظریہ کردار دی شکل سامنے آوے، یا جیڑا کردار امام حسین کربلا تو ان سمجھون آئے تو سی سمجھے۔ سادہ جہاں سوال کر لینا جو کربلا چ مولا آئے کیوں ہیں؟ چلو مختصر سوال کر لینے، جواب دینا پڑتا۔ کربلا چ اولاد، رشتہ دار، احباب، مستورات دے رلے امام حسین کے کرن آیا؟ بولے آئے بھائی، بولے آئے جڑے آدھے ہو میں 40 سالاں دا آزادار ہاں تے کچھ آدھے ہو میں 7 پیڑھیاں تو آزادار ہاں تے 12 پیڑھیاں تو انہاں دے تے میرا سوال ہے امام حسین کربلا کے کرن آئے جی؟ دین بچاون آئے، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ بچایا نے یا کوئی نہ بچایا نے، کہندے واسطے بچایا نے جی؟ تسی تے آپے پہنچ گئے ہو۔ بے ونج میرے پتر بے ونج، حیاتی ہوئی انشاءاللہ زندگی ہوئی، تیریاں جوانیاں تیرا ماں پیو ہوئے کہ توجہ۔ امام حسین بقول تواڈے کربلا چ دین بچاون آئین، گل ٹھیک ہے۔ اگوئے بھی تسی آکھیا جو دین ساڈے واسطے بچاون آئین، انجی ہے بچایا آنے ساڈے واسطے، وہ تا کامیاب نہیں ہو گئے دین بچا کے، ہیں کامیاب ہو گئے؟ تے جڑے وہ کامیاب ہو گئے دین بچا کے انہاں ساڈے حوالے کیتا ہے، اسی لیا یا کوئی نہ؟ اٹھے ہو نہ پتہ لگے کیڑے عزادار بیٹھے ہو۔ وہ دین ہوندا ہی عمل واسطے ہے، فریم کر کے چاچا جی ٹنگن واسطے نہیں ہوندا۔ اگر امام حسین پورا خاندان قربان کر کے اپنے پردہ داران دے پردے قربان کر کے دین بچا کے ساڑے حوالے کیتے، اسی صرف رونا عبادت سمجھ دیا، دین وصول کرنا۔ اگر تے دین وصول کیتا ہویا میدان کربلا تو بعد مشکل ترین وقت آئی دربار شام میں کیا میدان کربلا تو بعد مشکل ترین وقت کیا، سنیا ہے بطروں سنیا ہے، دربار شام، حالانکہ اذان دا ٹائم نہ ہویا، وقت نہیں ہویا، یزید وقت تو پہلے اذان دیوائی ہے، آزان دی آواز سن کے چوتھے امام چپ کر گیا یا مؤذن نال بھیڑ پیان؟ بولے آئے نا او بھائی تھوڑی عزاداری دی وچوں جملے لیندا پیا، میں کوئی نویں گل نہ پیا کردا بھائی۔ تسی آدھے ہو احترام آزان وچ امام سجاد خاموش ہو گئے، حالانکہ آزان دیون والا یزیدی آئی، ادو آزان چو اشہد ان امیر المومنین دی آواز بھی آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز بھی آئی ہے کوئی نہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ دی آواز بھی آئی۔ ہن آزان دے ٹائم تے احترام آزان وچ خاموش ہونا اے سیرت امام سجاد ہے، وہ صرف خاموش نہیں ہوئے، وقت مشکل ترین وقت آئی، میں عرض کیتا ہے دربار شام مشکل ترین جگہ آئی،
آزان تو بعد کیا امام بھی نماز پڑھی ہے یا کوئی نہ اتھے دربار ہے؟ کون بولو؟ کیا امام زادیاں اور نبی زادیاں آزان دی آواز سن کے آکھیا جو ساڑھے خطبے جاری رہا اذان نماز دی کوئی لوڑ نہیں، یا آزان سنن تو بعد لازے بعد امام نماز ادا کی تھی آئی؟ جواب دیو۔ چلو امام تے مردان اس دربار اچھ مستورات بھی آن، دختران پیغمبر بھی آن، کیا انہاں بھی نماز پڑھی آئی یا نعوذ باللہ بے نماز آن؟ جی اس کا مطلب ہے کہ نماز دی معافی کوئی نہیں۔ تو وقت میں سمجھ نہیں ہوندی وقت تو کہیں دا آزادار ہے۔ یہ بھی مند ہیں جو دا محرم دی جنگ روکی امام حسین نماز با جماعت پڑھی۔ اے بھی مند ہیں جو شام غریباں جلے ہوئے خیمیاں دے بار ٹبیاں تے کھڑ کے بی بی علی دی بیٹی نماز پڑھی، مندے ہو۔ اے بھی مندے ہو جو اٹھاں تے بہ کے بی بی اٹھ تیز دوڑ دیان لیکن بی بی تہجد بھی قضا نہیں کی تھی، اے بھی مندے ہو۔ اے بھی منے دے ہو جو دربار کوفہ تو لے کے بازار کوفہ تک جتھے بھی نماز دا ویلا آئے بی بی قضا نہیں کی تھی۔ کربلا پہ پڑھدا میں وہ بندہ بی بین کے جواب دے سی جڑا نماز دے ٹائم تے یا گرم روٹی منگدا رہ گیا یا پراں بیٹھ کے بیٹھ کے گپا مریندا رہے ہونے نہ کوئی آنا ہے نہ کوئی وہنا ہے۔ ساڈے پاکستان ہے سب تو زیادہ بھڑے مولوی کیوں جو اے دشمن ہے امام حسین ہیں۔ او بھائی امام حسین دی دشمنی امام حسین دے مقصد دے خلاف عمل کرنا یا امام حسین دے مقصد نو واضح کرنا؟ یہ ہو گیا نے۔ عزاداری کوئی کھیل تماشے دا نام نہیں، عزاداری کسی فنکار دے فن دے مظاہرے دا نام نہیں، عزاداری انٹرٹینمنٹ اور تفریح دا نام نہیں، عزاداری آوازاں دے ہیر پھیر دا نام نہیں، عزاداری کل کل کے اٹھی اٹھی کے واہ واہ کرن دا نام نہیں، عزاداری ایک ایسی تحریک دا نام ہے کہ جیڑا پیغام امام حسین کربلا چ دیتا ہے وہ بسم اللہ کر کے وصول کرنا، وہ طبیعت نو چنگا لگے تا بھی وصول کرنا ہے، اگر طبیعت ناگوار گزرے وقت بھی وصول کرنا ہے، اگر امام حسین دا پیغام چنگا نہیں لگدا تو پرلے پاسے ٹر جاؤ، چونکہ امام حسین ہور نو تو قبول کر سکتا ہے، توڑے یزیدی رہ گیا لیکن توبہ کر کے آیا ہے، لیکن امام حسین کسی فاسق اور فاجر نو قبول نہیں کر سکتا، لہذا ویروں کربلا ایک پیغام دا نام ہے، انٹرٹینمنٹ دا نام نہیں، اور کچھ نہ کر سکتے، کچھ نہ کر سکتے، اپنے تھوڑے دے بدن چتا امام حسین دے کردار دی خوشبو پیدا چکرو۔ امام حسین جو دنیا تو روندہ ٹر گیا، کیوں روندے گیا؟ امام حسین نو ایک چھوٹا زخم آئی ایک وڈا زخم آئی، حیران ہو سو میری گلاں سن کے۔ چھوٹا زخم آس بہناں دے برکے، توجہ کرے آئے ذمہ داری دے لفظ ہے، چھوٹا زخم آس بہناں دے برکیاں دے بارے سوچیندہ آئی، وڈا زخم ہے آ جو میرے نانے دا دین دا کے بن سی، وقت اس زخم نو محسوس کیتا سکی بہن جو میرا ویر زخمی ہے، اس دے دل وچ نانے دے دین دی محبت ہے، سجدے دا ویلا قریب ہے لیکن بے چین ہے، بے چینی یہ ہے جو یزید نانے دے دین دے حلال نو حرام پیا کریں دا تے حرام نو حلال پیا کریں دا، اس ویلے 70 قدم دے فاصلے تے فرمایا حسین تو مطمئن ہو کے شہادت قبول کر، تیرا مقصد جانے تیری بہن جانے۔ وقت بی بی حسین نال وفا کی تھی، وفا دا کے ترجمہ لیندے ہو؟ صرف رونا وفا ہے، صرف ماتم وفا ہے؟ اصل وفا ہے مقصد حسین دے نال مخلص ہونا، جو حسین مولا پیغام دے کے گئے او نسلہ تک پہنچونا،
لیکن بی بی دی ذمہ داری صرف نسلاں تک نہیں پہنچاؤنا. بی بی جڑی ذمہ داری قبول کیتی ہے وہ یہ آئی جو نسل یزید نو بھی پیغام حسین دسنا. سارے خطرات نو مد نظر رکھ کے شریعت دا پیغام لوگاں تے واضح کرنا. وقت بی بی انج کیتا یا کوئی نہ بولیا ہے میرے نال سمجھ آؤندی پئی نے تے میں دسو. وقت کیتا سوکھے ماحول وچ کیتا یا اوکھے ماحول وچ. مر ونجے آ بی بی اگر پہلے تو تربیت یافتہ نہ ہوندی. جلے شمر چادر وچ ہاتھ پایا اس ویلے زندہ نہ رہے آ. بابے دسیاس ماں زہرا بھی دسیاس براواں بھی سمجھایا جو چادر دی قربانی دینی پوسی. یہ تربیت کیتی آنے جو ہتھاں چ رسیاں پاؤنیاں پوساں. لیکن بی بی پھر عجیب حالات ڈٹھن برا تو بعد خیمے جلدے ڈٹھے سی. حوصلہ بی بی دا چادراں لاندیاں ڈٹھیاں. طیب طاہر پاکیزہ بی بی اپنے ہتھاں جلے رسیاں ڈٹھیاں شکوہ نیس کیتا. دعا منگی میرے اللہ میرے حوصلے چ اضافہ کر. میرے اللہ اس ماحول وچ میں اپنی ذمہ داری نبھا لواں. وقت بی بی جلے دربار کوفہ چ آئے اپنی ذمہ داری تو پیچھا نہیں ہٹے. سارے قاتل بیٹھے آن کرسیاں تے ظالم بے رحم چادرہ لٹن والے خیمے جلاون والے معصوم علی اصغر جیسے شہزادیاں دے قاتل بیٹھے آن. بی بی پتا بھئی کچھ بھی ہو سکتا. لیکن اس ماحول دے وچ بھی نہ بی بی ڈری ہے نہ بی بی گھبرائی ہے. دسیاس میرے نانے دی شریعت کی ہے. یزید پامال کرنا چاہتا ہے. میرا حسین بھرا اس شریعت دا دفاع کرنا چاہتا. وقت کوفے دیاں ذمہ داریاں نبھائیاں. میں طویل گفتگو نہ کرا مختصر کرا. جلے شام تک پہنچیے حالت آئی بی بی سارے تو بغیر اٹھ نہیں سکتی. تہجد دی نماز بہ کے پڑھ دیا. سید سجاد پوچھا اماں بہ کے نماز پڑھن دی فضیلت تھوڑی ہے تسا تا عالمہ غیر معلمہ ہو. بی بی آکھیا سجاد سارے راہ اتنا تھوڑا کھانا ملدا میں یتیمہ تقسیم کر چھوڑیں دیاس. میرے واسطے کھانا نہیں بچدا. سفران دی صحبت میں اپنے قدمہ تے کھلو نہ سکدی اس واسطے بہ کے تہجد پہ پڑھ دیاں. لیکن ذمہ داریاں نہ چھوڑیاں. میں تفصیل اتنا وننا پھر ذہنی طور تے اتنا بی بی مجروح کیتا نے 3 دیواراں تائیں. کتنا 3 دیواراں تائیں صدر بازار دے سامنے کھلوایا نے. 3 دناں چ لوگ بھی آندے رہے بدماش بھی آندے رہے لوگ نچدے آن جھمراں پیندے آن اتھے میوزک دے پروگرام ہوندے آن. میں لفظ ذمہ داری نال پیا تھا. ایک پاسے میوزک دے پروگرام ہوندا پیا دوجے پاسے علی دیاں دھیاں کھڑیاں. او میوزک دا دل دادا او سیڈیاں تے گاونا تے میوزک دے نال محبت کرن والا اے بنو امیہ دا کردار رہی. علی دی دھی اس ویلے چپ کر کے وین کریں دی رہی. اے نچدے رہے بی بی چپ کر کے صبر کیتا. انہاں محفل موسیقی بپا کی تھی انہاں 3 دیواراں بی بی خاموشی نال دے دی رہی. 3 دیواراں 5 لاکھ بدماش کٹھا ہویا. کتنا ویروں میں صرف پیغام دے رہا جی میں صاحب علیہ وسلم آیا 5 لاکھ بدماش ایتھے جگر پھٹ دے. جس ویلے کوئی بد عملی کرے تے آکھے میں امام حسین دا عزادارا. اوے 5 لاکھ بدماش آئی تے علی دی دھی چپ کر کے وے دی رہی آئی. کھلی ہوئی چادر آس لٹے ہوئے قافلے دے نال کھڑی رہ گئی. وقت اعلان ہویا ہن بھرے مجمع چ ٹر کے آوے. او ویراں اتنی بھیڑ آئی وچوں مرد نہیں لگ سکدا. انہاں بدماشاں دی بھیڑ چو کیویں ٹری میری زبان ساتھ نہیں دیندی. جلے زندان پہنچی تے یزید حکم دیتا جو شام دے روسا دیاں عورتاں نوے کپڑے پا کے فاخرہ لباس پا کے جاؤ زندان اس بی بی دی توہین کرو. سنیا ہے بی بی دی محنت پہ پڑھدا
جلے شام دے عمرا دیاں عورتاں آئیاں نا نویں کپڑے پا کے کرسیاں انہاں دے کول آ او بہ گیاں کرسیاں تے چپ کر کے مٹی تے بیٹھی علی دی دھی وہ فخر کریں دیا رہیاں بی بی چپ کر کے سن دی رہی قیامت بھرا جملہ نے اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا کوئی مومن جڑا ہے او بد عمل نہ ہو سی لازے بات جلے او تھک پئیاں نا ہن بی بی سر چاہ کے پوچھیا مائیاں کلمہ کہندا پڑھ دیاں ہو کہہ دن تو کیوں پوچھ دی پئی بی بی آدھی دسو آدیان مدینے آلے محمد دا یہ میں تاریخ دے ورکے پہ پڑھ دا بی بی آدھی شرم نے آندا جس محمد دا کلمہ پڑھ دیوں اس دی دی توہین کریں دیا وقت بی بی دسیا جو نانے دی شریعت کی ہے وقت بی بی انہاں دسیا جو حلال کی ہے اور حرام کی ہے وقت بی بی سمجھایا جو یزید بدماش ہے وقت دسیا جو یزید شریعت محمد دا قاتل ہے وقت بی بی سمجھایا میرا حسین کے چاندہ جڑیاں توہین کرن آئیاں او ہن اچھی آواز نال روندیاں پئیاں اتنا اچھا رونیاں اے آواز یزید دے محل تائیں پہنچی وقت ایک باری یزید بھیجے آئی وقت ہر روز آندیاں جس گلی چ گزر دیاں آدیاں او یزید اللہ لعنت کری محمد دا گھر برباد کر چھوڑے جلے گھر آندیاں انہاں دے مرد آندے آئے انج کھانا سٹیں دیاں جویں کتیاں دے سامنے سٹیندا ہے او پوچھ دیاں جو اس گستاخی دی وجہ او مائیاں آدیاں خدا تواڈے تے لعنت کرے تساں دیو پتھر مارو اے باغی دیاں بہناں جلے اسی زندان گئیاں سانتا دسیا اس میں محمد دی دھیاں اے او انقلاب آنے جڑا شام چو شروع ہویا انہاں دیاں عورتاں انہاں دے تے نفرین کی تھی انہاں وانج یزید نو دسیا اگر اے بی بی ڈھیر عرصہ قید رہ گئی تے نہ تیری حکومت بچ دی تے نہ ساڑیاں وزارتاں بچ دیاں وجلے یزید آکھیا نہ توان رہائی مبارک ہوئے اس ویلے تڑپ کیا دیئے حسین بس ہون بہن مک گئی ہے میں بسم اللہ کرا میں دارین قربان کرا بس ایک دو بہن زیادہ نہیں ویر وے ہون بہن مک گئی ہے میں بسم اللہ کرا اور میرے پتروں اس دی قدر کیتی کرو اس سارے پیغام تیری کردار سازی اور کردار دی پاکیزگی واسطے لیکن اللہ گواہ نماز نو کمزور نہ سمجھیا کر جس ویلے کھس گئے نہ پھرا اس ویلے کسے آ کے مکان نہیں دیتی بلکہ لوگاں خیمے جلا چھوڑے خیمے جلن تو بعد بھی حوصلے چ رہی ہے میں کائنات وچ کوئی ایسی مستور بھی کھاؤ جدے وال کھلے ہوئے چادر لٹی ہوئی ہے 9 بھراواں دیاں لاشاں سامنے 2 پتراں دیاں لاشاں سامنے بتریجے کٹھے پین اے تمام لاشاں دے درمیان مستوراں وین کر کے روندیاں پئیاں جلے آسمان دو ڈٹھا استے مغرب دی نماز دا ویلا آئی کربلا دی ریت تے بہ کے تیمم کیتا تیمم تو بعد نماز شروع کرن تو پہلے اللہ نال گل کی تھی سو میرے پتروں جوانوں تسی سنیا ہے بی بی آدھی میرا اللہ تو جان دے میں محمد دی دیا میرا اللہ میں شریعت دعا کے وہاں میں جان دیا مستور دے سر تے چادر نہ ہوئے نماز نہیں ہو دیا یہ شریعت ہے یہ جری شریعت ہے بی بی جان دیا وَتَعَالَيَ دیئے میرا کریم اللہ جو پہلی زینب دی بن چادر قبول فرما او میں دارین قربان کرا اللہ تیری عزت سلامت رکھے گناہ دی معافی مانگ اے بہن دی حالت آئی دیاں عزت ہونے ہون ایک اور منظر ہے 4 سال دی حسین دی بابے دی میت دے کھول بیٹھی ہے ایو ویلا ایو شام غریبہ جلے خیمے انبھا لگی آئی نا جلدے و دامن نال بابے دی لاش تے آئی ہولے ہولے آدھی آئی بابا ہوندا میں تیرے رلے نماز پڑھ دی آئے بابا آنکھ کھول مغرب دی نماز دا ویلا ہے او میں بسم اللہ کرا او میں دارین قربان کرا
اٹھی بابا دید رلے نماز پڑھ او جوانوں میں آدائیں تاجن شاید سوکھا ویلائی اللہ جانے شام دا دربار آئی علی دی دی آئی جلے یزید ادان ڈیوائی آئی ہولے ہولے آدھی آئی سجاد اپنی کانڈ دا اولا دے میری نماز دا ویلائے او میں بسم اللہ کرا او میں دارین قربان کرا او میں کائنات قربان کرا زندگی دراز ہونے او میرے پتروں میرے بچیوں میرے بھیراؤں او میری عزت علیاں پردادار مستورہ میں سیدہ سوال کریں دا پیا تیرے کولتا اپنا گھر ہے چار دیواری ہے اپنا ماحول ای سر تے چادر ای اللہ دنائی نماز قضا نہ کیتی کر ذرا کی بند کر کے ویک شام دا بازار 5 لاکھ بدماش ہائے ہائے حسین آخری جملہ 5 لاکھ بدماش آئی علی دی دی آئی ظہر دی نماز دا ویلا ہوئے سجاد کھولا کھڑیے آدھیے بچڑا ذرا قدم روک میں تیری کانڈ دا اولا لے کے نماز پڑھنی ہے ہون میں تین قسم دے کے پوچھنا جیڑی بی بی ہوئے علی دی دی ہوئے زہرا دی چادر دیوارے سوئے 5 لاکھ بدماش دا مجمع ہوئے نماز پڑھ دی ہوئے ہون میں داسو بدے ہوئے اتھنال قیام کیویں کیتاس رکوع کیویں کیتاس سجدہ کیویں کیتاس ایویں لگ دے اشارے نال پڑھ دی رہی ہے چلے نماز پڑھ بیٹھی ہے آدھی ہے میرا اللہ ہون ترازی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم تقبل منی و تقبل منہم بحق زہرا و ابیہا و بألہا و بنیہا صلی اللہ سامن محترم دعا ہے مالک کائنات بانیان مجلس کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ اعلان سماعت فرما لیں 13 رجب المرجب سالانہ جشن ظہور مولا کائنات امام علی علیہ السلام شیرازی برادران کے زیر تمام دربار ہاشم شاہ امام بارگاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام شجاباد روڈ ملتان میں جشن کا آغاز شیرازی برادران کے زیر تمام ٹھیک 6 بجے ہوگا اور انشاءاللہ رات 9 بجے مدعی آل محمد قاری القصائد جناب سید شبیع الحسن شمسی